اسلام کے لیے جانثاری، قربانی کا ایک جذبہ. یہی رک کر اگر ایک لفظ میں کہہ دوں کہ 28-29 تاریخ کو ہمارے پڑوسی صوبہ اسٹیٹ اڑیسہ کا ایک سلطان، ایک بیتاج بادشاہ، ایک تاریخ السلطنت، فاتح عرب و عجم، جنہوں نے عجم کو بھی فتح کیا، بنگال، بہار، اڑیسہ، یو پی، مدھیہ پردیش، کرناٹک، گجرات، مہاراشٹر، ارے جس اسٹیٹ میں جاؤ کوئی نہ کوئی اس مرد مجاہد کی یادگار ملتی رہتی ہے. حیرت ہے، کرناٹکا میں مسجد کس نے بنایا؟ مجاہد ملت نے. یو پی میں مسجد کس نے بنایا؟ مجاہد ملت نے. مہاراشٹر میں مدرسہ کس نے بنایا؟ مجاہد ملت نے. آسام میں مدرسہ کس نے بنایا؟ مجاہد ملت نے. بنگال میں بے شمار مدرسے مسجد ہیں، کس نے بنایا؟ مجاہد ملت نے. ارے ایک مجاہد کہاں کہاں گئے، کیا کیا بنایا؟ اور اتنا امیر، ہزاروں بیگھہ زمین کا مالک، مگر دیکھنے والوں نے دیکھا وہی سادہ سی زندگی، وہی کپڑے بیمن کے، وہی صدری، اس میں کاغذ کا ایک پوٹلا، جا رہے ہیں سادگی کے ساتھ، گاڑی سے، بیل گاڑی سے، پیدل. نہ امیر دیکھا نہ غریب دیکھا، ایک مجاہد ملت. یہ بھی حضور کے خاندان ہی سے تھے. ہاشمی خون ان کے رگوں میں تھا، عباسی خون ان کے رگوں میں تھا. ایک مجاہد ملت آیا اور ہندوستان کے اندر علمی دنیا میں انقلاب پیدا کر دیا، ایجوکیشن کے معاملے میں انقلاب پیدا کر دیا. جگہ جگہ مدارس بنائے، مساجد بنائے، لوگوں کو علم دین کی طرف راغب فرمایا. یقیناً صحابہ کرام کے کردار کو جو لوگ اپناتے ہیں وہی اولیاء کرام ہوتے ہیں، وہی اولیاء کرام. جب مجاہد ملت دنیا سے جا رہے ہیں، ہزاروں بیگھہ زمین کا مالک، وقت کا کروڑ پتی، ارب پتی، جا رہے ہیں تو کتنی دولت تھی، سب راہ خدا میں لٹا، سب لٹا دیا. حضرت مصعب بن عمیر کی یاد تازہ کر دیا. چنانچہ وہی مجاہد ملت ہے. 28-29 کو ان کا عرص مبارک ہے، منگل اور بدھ کو آنے والا. اپنے محسنین کو بھلانا نہیں چاہیے، یاد رکھنا چاہیے. جو لوگ اپنے محسن کو بھلا دیتے ہیں ان کو بھی کوئی یاد کرنے والا نہیں ہوتا، وہ بھی بھلا دیا جاتا ہے. جن کی خدمات ہیں ان کی خدمات کا اعتراف کرنا چاہیے. چنانچہ مدینے میں آقا ہجرت کر کے گئے، معلم کائنات ہیں. قباء میں کچھ دن ٹھہرے، مسجد قباء بنایا، اسلام کی پہلی مسجد بنائی. وہاں سے آگے چلے، قبیلہ بنو سالم کے پاس جمعہ کی وہاں ایک مسجد بنی ہوئی تھی. اسی طرح لوگ عبادت کرتے تھے جو لوگ اسلام لائے تھے. وہاں جمعہ کی نماز آپ نے پڑھی، جس کو ابھی مسجد جمعہ کہتے ہیں. بالکل مسجد قباء سے 1 کلومیٹر کے آس پاس ہی ہے مسجد جمعہ. پھر وہاں سے میرے آقا مدینۃ المنورہ گئے. مدینہ میں جانے کے بعد آپ سب کو معلوم ہے کہ مسجد نبوی کی تعمیر شروع فرمائی. وہ مسجد نبوی بنی چھوٹی سی، ابھی جو ریاض الجنہ اور آس پاس کا علاقہ ہے قدیم مسجد نبوی وہی ہے. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے باہر ایک چبوترا، جب آپ جو حضرات حج کر چکے ہیں، عمرہ کر چکے، انہیں معلوم ہوگا کہ جب آپ ریاض الجنہ میں حاضری دینے کے لیے انٹری کرتے ہیں باب النساء سے، 41ویں گیٹ سے، 41 گیٹ نمبر، جب اس سے آپ انٹری کرتے ہیں باب النساء سے، تو جاتے ہی بائیں جانب ابھی بھی ایک اونچا سا وہ لوگ بنا کر کے رکھا ہے، چھونے تک نہیں دیتے مردود. بس سمجھ رہے ہیں؟ اسی چبوترا کو صفہ چبوترا کہتے ہیں. دیکھنے میں تو چبوترا ہے مگر اسلام کی باضابطہ پہلی یونیورسٹی کا نام صفہ ہے، پہلی یونیورسٹی. انشاءاللہ اس پر ہم ڈیٹیل کے ساتھ آنے والے جمعوں میں کلام کریں. نبی گئے مدینۃ المنورہ ہجرت کر کے، صحابہ کرام کا قافلہ ہے، ہر وقت جمع ہیں. کبھی مصطفیٰ جان رحمت ادھر ادھر جا کر کے بھی تبلیغ کرتے ہیں. جو خالی وقت ہوتا ہے صحابہ کرام کو صفہ میں میرے آقا پڑھا رہے ہیں. آپ کہیں گے کہ حضرت وہ یونیورسٹی کالج کیسے ہو گیا؟
مصطفیٰ تو قرآن ہی سکھاتے تھے، حدیث ہی سکھاتے تھے، ادر سبجیکٹ کہاں تھا؟ ایک یونیورسٹی کے لیے تو 20-22 سبجیکٹ کا پڑھایا جانا، تعلیم دینا کمپلسری ہے، تب اسے یونیورسٹی اپروول کیا جاتا ہے، اس کا درجہ دیا جاتا ہے۔ تو آؤ میں تمہیں بتاؤں، تم 20-21 سبجیکٹ کی بات نہیں ہے میاں، وہ مصطفیٰ جان رحمت تو معلم کائنات تھے، جن کے سینے میں قرآن موجود تھا، قرآن کی تعلیم دیتے تھے، سائنٹسٹ زمانے کے۔ اگر ہم اپنے صحابہ کرام کی تاریخ چھوڑ دیں، مصطفیٰ جان رحمت نے قرآن کے بارے میں جو بتایا اس کو چھوڑ بھی دیا جائے، ابھی جدید مفکرین محققین نے جب قرآن پہ ریسرچ کیا اور قرآن کے علوم و فنون پہ ریسرچ کیا تو کوئی کہنے لگا قرآن میں 100 علوم ہے، 100 سبجیکٹ کا جامع قرآن ہے، کسی نے کہا 200 سبجیکٹ کا جامع قرآن ہے۔ وقت کا امام رازی، بڑے بڑے سائنٹسٹ جنہوں نے فلسفہ کی دنیا میں، حکمت کی دنیا میں، میڈیکل سائنس کی دنیا میں ایک نمونہ کا چھوڑا دھوم مچایا، جب قرآن پہ ریسرچ کیا تو انہوں نے کہا 100-200 نہیں، 40-40 ہزار علوم و فنون سبجیکٹ کا مجموعہ قرآن مقدس ہے۔ انشاءاللہ کبھی آئے گا تو میں ثابت بھی کروں گا کہ کیا کیا سبجیکٹ قرآن کے اندر موجود ہے۔ آج جدید ٹیکنالوجی، میڈیکل سائنس کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ قرآن پر ہے۔ قرآن نے پتہ بتایا، انہوں نے تلاش کرنا شروع کیا۔ قرآن بتاتا ہے ایک زمانہ آئے گا لوگ سمندروں کو چیر کر سفر کرتے نظر آئیں گے۔ انہوں نے کھوج کرنا شروع کیا کہ سمندر کا سینہ چیر کر کیسے سفر کیا جا سکتا ہے۔ جب رب نے کہا تو حقیقت ہوگا، جب نبی نے، اللہ نے پتہ دے دیا، یہ لوگ تحقیق کرنے لگے، نتیجے میں اتنا بڑا بڑا جہاز وجود میں آیا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ایک زمانہ آئے گا لوگ ہواؤں میں پرواز کریں گے۔ اب جو قرآن نے کہہ دیا کہ ہواؤں میں لوگ اڑیں گے، انہوں نے کھوج کرنا شروع کر دی، ریسرچ کرنا شروع کر دیا، انسان ہوا میں کیسے اڑ سکتا ہے؟ نتیجے میں ہوائی جہاز وجود میں آیا، ہوائی جہاز وجود میں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں چاند کے بارے میں فرمایا، مصطفیٰ نے حدیث پاک میں چاند کے بارے میں فرمایا۔ انسان چاند کا نظارہ کرے گا، دیکھے گا کہ کیا دنیا ہے۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ قرآن نے، احادیث مبارکہ نے چاند کے بارے میں کہا، انسان جا سکتا ہے چاند میں، پوسیبل ہے، ریسرچ کرنا شروع کر دیا، نتیجے میں لوگ چاند پر پہنچے۔ یہ اور بات ہے کہ کام کرنا تھا اپنوں کو، کیا غیروں نے، چاہے کوئی کرے، بنیاد تو قرآن مقدس ہے، بنیاد تو قرآن ہے۔ جنہوں نے دنیا کی فکروں کو، ذہنوں کو، عقل و خرد کو دعوت دیا، دعوت فکر دیا، لوگوں نے دعوت قبول کی، جو دعوت قبول کیا وہ کامیاب ہو گئے۔ اور ابھی تو شروعات ہے۔ قرآن مقدس پڑھیے آپ سورتیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن ختم کرنے کے لیے مت پڑھیے، روزانہ ایک پارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ آج میں پھر کہہ رہا ہوں، ایک پیج پڑھیے، لیکن کیسے؟ ترجمہ کے ساتھ، ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ پورا ختم کر دیا قرآن۔ رب نے تم سے کیا کہا، کیا سمجھے؟ آپ کی زبان عربی ہے؟ نہیں ہے، آپ سمجھ نہیں سکو گے۔ ایک ہی پیج پڑھو ترجمہ کے ساتھ تاکہ سمجھ سکو اللہ مجھے عبادت کے لیے کہہ رہا ہے، اللہ مجھے سچ بولنے کے لیے کہہ رہا ہے، اللہ اپنی عبادت کے لیے کہہ رہا ہے، اللہ اپنی رحمت کی دعوت دے رہا ہے، اللہ توبہ کے بارے میں کہہ رہا ہے، اللہ جہنم سے ڈرا رہا ہے، اللہ جنت کی بشارت دے رہا ہے، تاکہ تم سمجھو کہ تمہارا معبود، تمہارا خدا تم سے کیا کہہ رہا ہے۔ ورنہ تقریباً اکثر لوگوں کو الحمدللہ رب العالمین سورۃ الفاتحہ یاد ہے، اگر مسلمان ہو کر یہ سورت بھی یاد نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں اس پر فاتحہ پڑھ دو۔ بات سمجھ رہے نا؟ اس پر فاتحہ پڑھ دینا چاہیے۔ اگر مسلمان ہو کر الحمد شریف بھی یاد نہیں ہے تو اس پر فاتحہ پڑھ دیجیے۔ لیکن سب پڑھ رہے ہیں۔ اگر میں ایک عام آدمی کو کھڑا کر دوں کہ یار ہر نماز میں، ہر رکعت میں الحمد پڑھتے ہو، ہر فاتحہ میں الحمد پڑھتے ہو، مزار میں جاتے ہو الحمد پڑھتے ہو، قبرستان میں جاتے ہو الحمد پڑھتے ہو، ہزاروں بار تم اب تک پڑھ چکے ہوگے،
اللہ کیا کہہ رہا الحمدوں کے ذریعے بتاؤ. کتنے لوگ بتا سکیں, کتنے لوگ بتا سکیں گے؟ اس لیے میں کہتا ہوں پورا پارا نہیں, ختم کے چکر میں مت رہنا. آج کل تو 30-40واں میں مقابلہ چل رہا ہے. میرا باپ کا انتقال ہوا, 40 ختم ہوا تھا, تو جلال میں آیا, اس کے باپ کے انتظار میں رہا, مرنے تو میرے باپ کو پھر دکھاتا ہوں. انتقال ہوا, کہا بھائی 100 ختم. کبھی کبھی ہم کو دعا کرنے کے لوگ بلا لیتے ہیں, جب وہ چٹھی لا کر کے دیتا 100 ختم, 50 ختم, تو میں تو حیرت میں ہوں کہ یا اللہ, انسانوں نے پڑھا کہ فرشتوں نے پڑھا ہے؟ 40 دن بھی نہیں گزرے 100 ختم کہاں سے ہو گیا جی؟ پورا محلہ والا مل کر اگر ٹھیک سے پڑھے تو 35-40 دن میں 100 ختم نہ کر پائے, کیا پڑھا ہے؟ انگلی ہی پھیرا ہے یا ورق ہی پلٹایا ہے؟ تو اس مقابلے میں نہ رہو. اگر اپنے باپ کو صحیح ثواب پہنچانا چاہتے ہو, ایک ہی پارا پڑھو سمجھ کر, کئی ختم سے زیادہ تمہارے باپ کو ثواب ملے گا. قرآن خالی ختم کی چیز نہیں ہے, سمجھنے کی چیز ہے. قرآن کتاب ہدایت ہے, قرآن کتاب فکر ہے. قرآن تمہیں ہر چیز کی دعوت دیتا نظر آتا ہے. الحمد شریف کیا پڑھا آپ نے, کیا سمجھا؟ اگر آپ ترجمہ سمجھ لیے ہوتے تو آپ اس کی تعریف نہیں کرتے, اس کی تعریف نہیں کرتے, اس کا گن نہیں گاتے, اس نیتا کو سر پہ نہیں بیٹھاتے, اس فلاں کو سر پہ نہیں بیٹھاتے. جب قرآن پڑھتے, قرآن کا تھا الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف تو صرف اللہ ہی کے لیے ہے. تو تم خدا کی تعریف کرتے, اللہ کی تعریف کرتے, اللہ کی کبریائی بیان کرتے, اللہ کی عظمت بیان کرتے کہ بھائی یہ سب تعریف کے لائق نہیں ہے. تعریف کے لائق وہ خالق ہے, وہ مالک ہے, وہ رازق ہے, وہ علیم ہے, وہ سمیع ہے, وہ بصیر ہے, وہ جبار ہے, وہ قہار ہے, وہ ستار ہے, وہ حی ہے, وہ محیی ہے, وہ ممیت ہے, جس نے سب کو پیدا کیا. حقیقت میں تعریف کے لائق وہی اللہ ہے, وہی پروردگار عالم ہے. لہذا اس رب کی تعریف کرو. لیکن آپ نے الحمدللہ رب العالمین 1000 بار پڑھا, ایک بار بھی آپ سمجھے نہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. اگر اسی صورت پہ بات کر لیں, بات ختم. گھڑی بھی بہت تیز چلنے لگتی ہے جمعہ کے دن, پتہ نہیں کیوں. تو آج ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں, ٹاپک تک تو پہنچ بھی نہیں پائے, صفہ. تو یہ الحمد شریف ہی آج ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں. ایک بار سمجھ کر پڑھ لیجیے, ترجمہ کے ساتھ پڑھ لیجیے, آپ کی زندگی میں انقلاب آئے گا, انقلاب آئے گا. سورۃ الفاتحہ خالی فاتحہ میں پڑھنے کے لیے نہیں ہے, سورہ فاتحہ تمہاری زندگی بدلنے کے لیے ہے. سورہ فاتحہ بندگی کے قریب آنے کے لیے ہے. سورہ فاتحہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہے. سورہ فاتحہ شفا کے لیے ہے. سورہ فاتحہ ہدایت کے لیے ہے. سورہ فاتحہ دوسروں کی بارگاہوں سے نکل کر خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی دعوت دیتی ہے. سورہ فاتحہ شیطانوں سے نکل کر رحمان کی عبادت کی دعوت دیتی ہے. سورہ فاتحہ برے لوگوں سے دور رہ کر اچھے لوگوں کے سنگت اختیار کرنے کی دعوت دیتی ہے. ایک بار پڑھ لیجیے, آپ سمجھ کر پڑھ لیجیے الحمد شریف, ترجمہ کے ساتھ پڑھ لیجیے الحمد شریف. اب اندازہ کیجئے جب ہم لوگ سمجھ کر قرآن پڑھتے ہیں تو یہ عالم, اور جب مصطفیٰ پڑھاتے ہوں گے, نبی پڑھاتے ہوں گے, پڑھنے والے حضرت ابوبکر صدیق, پڑھنے والے حضرت عمر فاروق, پڑھنے والے حضرت عثمان غنی, پڑھنے والے مولا کائنات شیر خدا باب العلم, پڑھنے والے حضرت ابو ہریرہ, پڑھنے والے حضرت عبداللہ ابن مسعود, پڑھنے والے حضرت عبداللہ ابن عباس. کوئی محدث ہے, کوئی مفکر ہے, کوئی محقق ہے, کوئی مجتہد ہے, نہ جانے کیا کیا. پڑھانے والا ایک, اور بیٹھے مسجد نبوی کے صفحہ میں ہر سبجیکٹ مصطفیٰ پڑھاتے نظر آ رہے ہیں. کون سا میدان ہے جس کو صحابہ نے سر نہیں کیا؟ کون سا میدان ہے جس کو صحابہ نے سر نہ کیا؟ صحابہ نے سمجھا بھی, عمل بھی کیا. یہ اور بات ہے, ان کے پاس ٹائم کم تھا, ایکسپیریمنٹ کرنے کا, تجربہ کرنے کا وقت کم تھا. سمندر کو چیر کر انسان جائے گا. صحابہ نے کہا اس پر تحقیق کرو گے بہت ٹائم لگ جائے گا. تابعین نے سوچا تحقیق کرو گے ٹائم لگ جائے گا. اللہ نے کہا جا سکتے ہیں نا. جب جنگ میں گئے
تو قرآن کیا سامنے رکھا کہ سمندر راستہ دے گا، تو ان لوگوں نے جہاز نہیں گھوڑوں کو دوڑا دیا سمندر کے اندر، پروردگار نے راستہ دے دیا۔ پڑھو اپنی تاریخ، پڑھو، دوسروں کی ایجادات کو سر اٹھا کر مت دیکھو، قرآن پڑھو، قرآن آپ کو بتائے گا ایجوکیشن کی کیا اہمیت ہے۔ اس زمانے میں یہ آپ بندوق سے، جسمانی طاقت سے آپ لڑائی نہیں جیت سکتے ہیں، مائنڈ کی لڑائی زمانے میں چلتی ہے، ایجوکیشن تعلیمی لڑائی زمانے میں چلتی ہے، اس زمانے میں فکری لڑائی ہے۔ تو اگر آپ کو میدان میں رہنا ہے تو آپ کو فکری لڑائی لڑنا ہوگا، ذہنی لڑائی لڑنا ہوگا، علمی لڑائی لڑنا ہوگا، عقلی لڑائی لڑنا ہوگا، تعلیمی لڑائی لڑنا ہوگا اگر کامیابی کا حاصل کرنا چاہتے ہو، کیونکہ لڑائی سامنے والا جس انداز میں لڑے آپ کو جانا چاہیے۔ اب ڈنڈا لے کے جائیے گا، وہ بندوق لے کے ہے، پہنچ پائیے گا اس تک؟ آپ بھلے آپ اس سے مضبوط ہو جائیے، طاقتور ہو جائیے، وہ تو کئی فٹ دوری سے آپ کو گولی مار دے گا، پہنچنے بھی نہیں دے۔ پتا چلا بندوق والے سے ڈنڈا لے کے لڑائی نہیں ہوگی، میزائل والے سے بندوق لے کے لڑائی نہیں ہوگی، جیسا وقت کا تقاضا ہو اسی پر عمل کرو، اور یہ سکھایا ہے معلم کائنات نے، یہ بتایا اسلام کے سب سے بڑے ٹیچر، سب سے بڑے استاد میرے آقا سرور کائنات۔ اس لیے بھائی پڑھیے، لکھیے، خود بھی پڑھیے، دوسروں کو بھی پڑھنے کی ترغیب دیجیے۔ اور سوچا تھا کہ کچھ حضور مجاہد ملت پہ بول دیا جائے، لیکن 2 جملہ بولا، وہی پوری تقریر ہے، وہی پوری تقریر ہے کہ نبی نے فرمایا، صحابہ نے برتا، اڑیسہ کے مجاہد ملت نے کر کے دکھا دیا، وہ محسن ہیں ہمارے، لہذا ان کے عرص مبارک میں جا رہے ہیں، مبارک جو یہاں نہیں جا رہے ہیں، یہاں کل شریف، یہاں فاتحہ کریں، ان کے نام کی محفل سجائیں، ان کا ذکر کریں کہ مجاہد ملت جیسے چند مجاہد اگر ہو گئے ہوتے تو انہوں نے عرب و عجم کو فتح کر لیا تھا۔ آج ہر سمت میں آپ کا جھنڈا لہراتا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ کوئی مجاہد ملت کا نائب بھیج دے۔ 28